علی محمد خان صاحب آپ کا. علی صاحب, پارٹی میں فیصلے کر کون رہا ہے؟ ابھی تو ایسے لگ رہا ہے کہ جو وکلا ہیں وہ جو سیاسی ایک قیادت ہے, سیاسی لوگوں پر وکلا جو ہے وہ حاوی نظر آ رہے ہیں. اتنی زیادہ تقسیم, اتنے زیادہ اختلافی بیان ہیں, سنی اتحاد کونسل سے اس میں جانے کا فیصلہ ہو, کوئی سے ٹھیک کہہ رہا ہے, کوئی غلط کہہ رہا ہے, پھر علی امین گنڈا پور کا وزیر اعظم شہباز شریف سے ملنا ہو, شیر افضل مروت کہتے ہیں کہ ان کا اپنا فیصلہ ہو سکتا ہے, بیرسٹر علی گوہر اس ملاقات کو جو ہے وہ آن کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں خان صاحب کے علم یہ تھا. یہ اتنی کنفیوژن کیوں ایک پارٹی کے اندر بڑھتی جا رہی ہے کہ ظاہر ہے آپ کا جو ووٹر ہے, سپورٹر ہے, وہ بھی کنفیوز ہوگا کہ خان صاحب پہلے کچھ کہتے ہیں, بعد میں فیصلہ بدل جاتا ہے. بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آل محمد. ایک قدرتی امر تھا جو ہوتا ہے جب آپ کے بڑے لیڈر جب جیل میں ہوں, عمران خان صاحب اور قریشی صاحب بھی, کیونکہ خان صاحب کی غیر موجودگی میں قریشی صاحب معاملات کو دیکھتے تھے, تو اس کے بعد کچھ عرصے تک, تو بلکہ کافی عرصے تک ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ باہر نہیں آ سکی. بہت سے لوگوں پہ کیسز تھے, کچھ لوگ انڈر گراؤنڈ تھے, کچھ لوگ بیلز پہ تھے. جب الیکشن ہوا ہے تو ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ بھی اب لینڈسکیپ پہ آئی ہے, اور قومی اسمبلی میں, صوبائی اسمبلیوں میں آپ ان کو دیکھ رہے ہیں, وزیر اعلیٰ صاحب بھی آئے ہیں. تو اس دوران تھوڑا سا ایڈجسٹمنٹ میرے خیال میں ٹائم لگے گا. ہفتہ دو میں آپ دیکھیں گے چیزیں نارمل سی کی طرف چلی جائیں گی. کچھ چیزوں سے میں آپ کی اتفاق کرتا ہوں کہ ہمارے جو مین لیڈرز ہیں اس وقت, تو ان کو پبلک میں گفتگو میں احتیاط کرنی چاہیے. اس حد تک میں یہ بات کروں گا, اس سے آگے نہیں کروں گا. جہاں تک پارٹی کے بیانیے کی بات ہے, میں تمام میڈیا چینلز یا جو ہمارے فالوورز ہیں ان کو یہی کہوں گا کہ چاہے ہم سے پارٹی میں جونیئر بھی ہیں لیکن قابل احترام ہیں. جناب عمران خان صاحب نے ان کو چیئرمین تحریک انصاف نامزد کیا ہے, محترم بیرسٹر گوہر صاحب. تو چیئرمین تحریک انصاف اور پارٹی کی جو کور کمیٹی ہے, ان کا جو اعلامیہ ہے وہی پارٹی کی لائن ہے. باقی ہم سب اپنی اپنی بساط میں پارٹی کی سپورٹ کر رہے ہیں. جہاں تک علی امین خان کی ملاقات ہے جناب عمران خان صاحب سے, کل گڈا پور صاحب سے میری بات ہوئی جب وہ ملاقات کر کے جا رہے تھے, تو میرا ان کا رابطہ ہوا اور وہ اس بات پہ خوش تھے کہ ایک پولیٹیکل چینل بحال ہوا ہے. پولیٹیکل لیڈرشپ بھی اب عمران خان صاحب سے ملے گی اور وہ وکلا بھی ملیں گے. اور اچھا, اس میں ایک اور یہ تاثر دینا کہ خدا نہ خواستہ کوئی پولیٹیکل لیڈرشپ اور وکلا کے بیچ میں کوئی مخاصمت ہے, کچھ ایسا کچھ نہیں ہے. کیونکہ ہماری جو پولیٹیکل لیڈرز ہیں ان میں سے بہت سے MNA بن گئے ہیں, اکٹھے بیٹھتے ہیں پارلیمنٹری پارٹی میں. میں وہیں پہ موجود ہوں, میں دیکھتا ہوں اچھی کوارڈینیشن ہے. سردار کھوسا صاحب ہیں, پرانے سیاستدان ہیں. ہمارے کچھ بڑے آنریبل لوگ ابھی الیکٹ نہیں ہو سکے, حالانکہ وہ جیتے ہوئے لوگ ہیں, جیسے سلمان اکرم راجہ صاحب, بڑے مناسب آدمی. اسی طرح اور تو میں نہیں سمجھتا کیونکہ ویسی رائی کا پہاڑ بنا دیا گیا ہے, لیکن کچھ ایشوز ہیں. آپ دیکھیں نا, سنی اتحاد کونسل میں جانے کا فیصلہ, ان کی چھتری نیچے کھڑے ہونے کا فیصلہ, اب شیر افضل مروت صاحب بھی کہہ رہے ہیں غلط فیصلہ تھا, علی ظفر صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب نے تو فیصلہ کیا تھا کہ MWM میں جانے کو مذہبی معاملہ نہیں ہے, ہمیں تو مخصوص نشستیں چاہیے, تو یہ غلط فیصلہ تھا. تو اب دیکھیں نا, اگر خان صاحب نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ MWM میں شامل ہونا ہے, تو پھر سنی اتحاد کونسل میں شامل ہونے کا کس کا فیصلہ تھا؟ دیکھیں, میرے خیال میں یہ مناسب وقت پہ یہ بحث جو ہے شروع نہیں ہوئی. اس پہ کافی ڈیٹیل ڈسکشن ہوئی تھی جب جانا تھا. خان صاحب نے 3 4 5 جماعتوں کی بات کی تھی, جس میں جماعت اسلامی بھی تھی, جس میں سنی اتحاد کونسل تھا, شیرقاؤ خان صاحب کی جماعت بھی تھی, جس سے پھر بات آگے نہیں چل سکی. جماعت اسلامی کا بھی ان سے بھی بات چل رہی تھی, لیکن پھر ان کی جو مرکزی مجلس ہے, شورا جو ہے, وہاں سے پھر اس کی توثیق نہیں ہو سکی. شیرانی صاحب کی جماعت سے بھی کافی ٹائم سے اسد قیصر صاحب رابطے میں تھے. سنی اتحاد کونسل کی اجازت بھی خان صاحب نے دی. اصل میں ایشو یہ نہیں ہے, دیکھیں کسی بھی جماعت میں ہم جاتے, ان لوگوں نے کرنا یہی تھا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو سپریم کورٹ میں محترم چیف جسٹس صاحب نے ملے والے کیس میں اس بات کا اعادہ کیا تھا کہ اگر آپ کو ریزرو سیٹس پہ کوئی ایشو ہو تو سپریم کورٹ میں آپ کو ریلیف مل سکتا ہے. میرے خیال میں ہم سب کو اپنی توجہ سپریم کورٹ پہ رکھنی چاہیے. ریزرو سیٹس ہمارا حق ہے, 3.25 کروڑ ہم نے ووٹ لیے ہیں, ہمارا رائٹ ہے کہ ہماری خواتین کو بھی نمائندگی دی جائے. جو ہمارے مقابل ہیں مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی, ان کو اپنے حصے کی خواتین اور مائنورٹیز کی سیٹیں مل گئی ہیں. ہمارے ووٹ پہ ان کو سیٹیں دینا یہ بہت ہی بے انصافی, بہت ہی بڑا ظلم ہوگا.
یہ بیسیکلی پارلیمنٹ کے اس نظام کو بھی بہت حد تک درہم برہم کرنے والی بات ہوگی. علی صاحب، علی امین گنڈاپور صاحب کا پرائم منسٹر شہباز شریف سے ملنا، کیا یہ ان کا ذاتی فیصلہ تھا یا خان صاحب کے علم میں تھی یہ ملاقات؟ کیونکہ یہاں پر بھی پارٹی کی دو آراء سامنے آ رہی ہیں. بیرسٹر گوہر تو اس ملاقات کون کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں خان صاحب کے علم میں تھا. شیر افضل مروت کہتے ہیں کہ ان کا اپنا ذاتی فیصلہ تھا، ان کا اپنا ہو سکتا ہے کہ انہوں نے ملنا ہے، پارٹی نے نہیں کہا تھا ملنے کے لیے. نہیں، میں پھر وہی بات کروں گا جو میں نے شروع میں کی کہ جو سٹنگ چیئرمین ہے ظاہر ہے ذمہ دار تو وہی ہیں، باقی سارے ہمارے لیے قابل احترام ہیں. مروت صاحب کا اپنا رول ہے، علی ظفر صاحب کا اپنا رول ہے، سلمان اکرم راجہ صاحب کا اپنا رول ہے، اسد قیصر صاحب کا اپنا رول ہے، میرا بھی چھوٹا موٹا رول ہوگا. لیکن پارٹی پالیسی بیسیکلی جو ہے وہ جہاں سے آپ نے جج کرنا ہوتا ہے وہ ہوتی ہے چیئرمین آفس. دوسری بات یہ ہے کہ کل گنڈاپور صاحب سے میری اس پہ بات ہوئی اور انہوں نے مجھے بتایا کہ خان صاحب کے ساتھ انہوں نے اس پہ بھی ڈسکشن کی، آگاہ کیا جو شہباز شریف صاحب سے ملاقات ہے گنڈاپور صاحب کی. اور اس بات پہ بڑے کلیئر ہیں گنڈاپور صاحب کہ جو ہمارا سیاسی موقف ہے، جو مینڈیٹ کی چوری ہے، جو فارم 47 والوں کو بٹھا دیا گیا وہ اپنی جگہ ہے. لیکن جہاں تک خیبر پختونخوا کے عوام کے حقوق ہیں، محصولات ہیں، پانی کے مسائل ہیں، ایگریکلچر کے ایشوز ہیں، معیشت کے ایشوز ہیں، ابھی نیا بجٹ آنا ہے، تو ہم نہیں چاہتے کہ سیاسی مخالفت کی وجہ سے ہم خیبر پختونخوا کے عوام کو ان کے حق سے محروم کریں. تو جہاں پختونخوا کے عوام کا حق ہوگا اس سلسلے میں تو گنڈاپور صاحب جائیں گے، خان صاحب کی اجازت سے وہ جائیں گے اور گئے بھی ہیں. اور جہاں تک ہمارا سیاسی موقف ہے اس پہ گنڈاپور صاحب مضبوط کھڑے ہیں. پچھلے ہفتے میں نے اور ہم سب نے پر ایک اور تو تلوار لٹکنا شروع ہو گئی ہے نا کہ شاید ان کو وہ جھوٹ بولنے کے الزام میں جو اساس ڈکلیریشن میں انہوں نے نہیں وہ ڈکلیئر کیے ہیں اپنے نامینیشن پیپرز میں، اس وجہ سے بھی وہ تھوڑے سے اب وہ ذرا چپ بھی ہیں اور تھوڑا ان میں جھکاؤ بھی ہم دیکھ رہے ہیں، تھوڑا نرم لہجہ، نرم رویہ بھی ان کا دیکھ رہے ہیں جب سے الیکشن کمیشن میں ان کا یہ سارا معاملہ گیا ہے. ایک رائے ہو سکتی ہے، میں اسے اتفاق نہیں کرتا. سمجھدار آدمی ہے گنڈاپور، کیونکہ انہوں نے 2 بار اپنے علاقے میں بڑے سخت حریف محترم مولانا فضل الرحمان صاحب کو گنڈاپور صاحب نے ہرایا ہے. اور پھر میں ان کو دیکھتا تھا مرکز میں. پاکستانی سیاست میں ایک بہت ہی حساس ایشو جو ہے وہ کشمیر ایشو ہے، اور کشمیر افیئرز کے وزیر تھے علی امین خان. میں ان کو دیکھتا تھا، اس کو انہوں نے بڑے طریقے سے ڈیل کیا. وہاں ہماری حکومت بنی، کیمپین جب تھی تو میں، علی امین خان، مراد سعید بھائی اور شہریار خان صاحب، ہم سب وہاں کیمپین پہ تھے اور بڑا اچھا انہوں نے مینج کیا گنڈاپور نے، اور وہاں ہم نے وہ جیتا. پھر گلگت بلتستان میں انہوں نے مینج کیا، اچھی کیمپین کرائی بطور وزیر کشمیر افیئرز، اور وہاں بھی ہماری حکومت بنی. تو اس سے میرے ذہن میں یہ چیز تھی کہ جب گنڈاپور صاحب کا نام آیا تو میرے ذہن میں تھا، لوگ تو کہتے تھے بڑے اٹیکنگ اور سارا چیزیں، میں نے کہا نہیں، جہاں تک حکومتی معاملات ہوں گی ان میں وہ سنجیدگی سے چلیں گے انشاءاللہ، اور وہ ثابت کر رہے ہیں، بڑے سنجیدہ فیصلے کریں. دیکھیں جس طرح انہوں نے پروٹوکول کے خلاف بات کی، کل بھی بغیر پروٹوکول کے ملے، نئی گاڑیاں لینے سے انکار کیا. اس کو آپ کمپیئر کریں نا محترمہ مریم صاحبہ، جو مہر شرافت صاحب، میں تو 5 سالوں کو یاد دلاتا رہوں گا کہ سیٹ آپ ہار چکی ہیں مہر شرافت، باقی آپ کو بٹھا دیا گیا، ٹھیک ہے آپ بیٹھے. تو دونوں کو کمپیئر کیجئے نا، کہ جو گنڈاپور ہیں وہ ہارڈ کور چیزوں پہ جا رہے ہیں جو لوگوں کی زندگیوں کو میٹر کرتی ہے. ایک بات اور کل انہوں نے کی بڑی اچھی، انہوں نے کہا کہ 2 لاکھ کے قریب 2 لاکھ کے قریب نوجوانوں کو ویزے دیں گے ٹیکنیکل، تاکہ وہ باہر جا کے ایجوکیشن لے سکیں، روزگار ان کو ملے. اور اس بات پہ میرا ان کا اتفاق تھا کہ بجائے اس کے انہوں نے کہا کہ لوگوں کو خیرات پہ اور صرف فائنانسز پہ نہیں پلوانا چاہتا خیبر پختونخوا میں چاہتا ہوں اپنے پیروں پہ کھڑے ہوں، خود کمائیں. وہی بات ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ آپ لوگوں کو مچھلی نہ دیں بلکہ آپ ان کو جال دیں تاکہ وہ خود مچھلی پکڑ سکیں. تو مجھے امید ہے کہ اگر ان کو موقع ملا تو وہ پختونخوا میں اچھا کام کریں گے. علی صاحب، آئی ایم ایف کے دفتر کے باہر کل امریکہ میں جو احتجاج ہوا اس میں ہمیں شہباز گل صاحب بھی نظر آئے، اور جو بینرز جو پکڑے ہوئے تھے ان پر جو لکھا ہوا تھا، یہ بھی پارٹی کا فیصلہ تھا. آئی ایم ایف کو تو خط لکھا وہ تو خان صاحب نے لکھا، لیکن احتجاج کا فیصلہ کیا پارٹی سطح پر ہوا تھا کہ امریکہ میں آئی ایم ایف کے دفتر کے باہر احتجاج کیا جائے؟ دیکھیں، پارٹی کور کمیٹی کی طرف سے تو میرے نالج میں نہیں ہے کہ کوئی ڈائریکشن تھی. باقی احتجاج وہاں اوورسیز پاکستانی ہیں، ان کا رائٹ ہے. وہاں جو بینرز کچھ ہیں، میرے خیال میں کچھ بینرز جو ہے اس میں احتیاط ہو تو بہتر ہے، کیونکہ جو ہمارے ذمہ داران ہیں اسٹیٹ کے
ان کے خلاف کوئی ایسی بات نہیں ہونی چاہیے. باقی احتجاج کا حق تو پاکستانیوں کو ہے, وہ اپنا پروٹیسٹ یہاں بھی کر سکتے ہیں, وہاں بھی کر سکتے ہیں, ان کا رائٹ ہے. 100% ہم ان سے اتفاق نہ بھی کریں تو احتجاج کا رائٹ ان کو ہے. جہاں تک IMF کو لیٹر کا تعلق ہے, اس میں ایک تو بڑی کلیئر ہو یہ بات, کسی بھی لمحے کسی بھی موقع پہ تحریک انصاف نے یا محترم عمران خان صاحب نے IMF کو یہ نہیں کہا کہ پاکستان کی مدد نہ کریں, نہ وہ یہ کہہ سکتے ہیں نہ ان کو کہنا چاہیے. انہوں نے صرف اس یقین دہانی کو ان کو یاد کروایا ہے کہ جب ہماری حکومت تھی, جب عمران خان صاحب وزیر اعظم تھے, جب IMF پروگرام میں ہم جا رہے تھے تو عمران خان صاحب سے یقین دہانی لی گئی تھی, اس کے بعد ہی پاکستان کو پروگرام ملا. لیکن خان صاحب نے اس کو بائنڈ کرنے کی تو کوشش کی, جوڑنے کی تو کوشش کی نا, کہ پہلے تحقیقات ہوں, اس کے بعد یہ سارا جو بھی پروسیس ہے IMF کا معاملات یہ پھر آگے چلنے چاہیے. پہلے ہمارا جو مینڈیٹ ہے آپ اس کی تو تحقیقات کر لیں. ایٹ لیسٹ انہوں نے بائنڈنگ کرنے کی تو کوشش کی, تو IMF نے بھی جواب دے دیا کہ ہمارا جو کام ہے, ہمارے جو انٹرفیرنس ہے وہ ان معاملات میں نہیں ہو سکتی, جو ہماری مالی معاونت کا کام ہے ہم تو وہ کریں گے. IMF سے جواب مل گیا تھا. دیکھیں, جب عمران خان صاحب وزیر اعظم تھے تو ان سے یقین دہانی لی گئی تھی کہ آپ کے نیچے جب کوئی الیکشن ہوگا تو آپ یقین دلاتے ہیں کہ وہ آزاد شفاف ہوگا. تو اس لیٹر میں بیسیکلی اس یقین دہانی کی طرف ان کی توجہ دلائی گئی تھی کہ ہم سے تو آپ نے یقین دہانی لی تھی, اب جب الیکشن ہوا ہے تو کیا آپ نے انشور کر لیا ہے کہ آزاد شفاف الیکشن ہے. کسی بھی لمحے کسی بھی موقع پہ ہماری جماعت کی طرف سے ان کو یہ اندیا نہیں ہے کہ آپ پاکستان کی مدد نہ کریں, کیونکہ ریاستی معاملات میں سیاسی معاملات ہم نہیں لاتے اور نہ کبھی ہم لائیں گے. پاکستان کے مفاد پہ کبھی کمپرومائز ہم لوگ نہیں کریں گے انشاءاللہ. صحیح. اچھا علی صاحب, جو سینٹ کی ٹکٹوں کا معاملہ ہے, پنجاب سے جو ٹیکنوکریٹ سیٹ پر ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ, خواتین کی نشستوں پر صنم جاوید, اب یہ وہ شخصیات ہیں جو 9 مئی کے واقعات کے الزامات میں جو جیل میں ہیں, تو ان کو ٹکٹس دے کر کیا کہیں یہ میسج دینے کی کوشش کی ہے کہ ہم تو بھائی ان کے ساتھ کھڑے ہیں. ایک طرف تو کہتے ہیں کہ جو 9 مئی میں ملوث ہیں ان کو سزا ملنی چاہیے, بالکل ملنی چاہیے. دوسرا, ایسے لوگوں کو ٹکٹس دے کر کہ کیا میسج دینے کی کوشش کی گئی ہے. دوسرا, پھر جنرل نشستوں پر زلفی بخاری صاحب وہ باہر بیٹھے ہوئے ہیں, ان کے کورنگ کینڈیڈیٹ بنا دی عمر سرفراز چیمہ کو. قربانیاں تو ان کی زیادہ ہیں سرفراز چیمہ صاحب کی, پھر حامد خان صاحب, یہ سیٹس تو نکال سکتے ہیں, لیکن یہ جو یاسمین راشد صاحبہ اور صنم جاوید صاحبہ, آپ کو نہیں لگتا یہ سیٹیں نکالنا بڑا مشکل ہے؟ میسج بھی دے دیا آپ لوگوں نے. دیکھیں, اصولی موقف اپنی جگہ ہے. جنہوں نے 9 مئی میں غلط کیا ان کو سزا ملنی چاہیے, لیکن پراپر کورٹ ان کو عدالتی پراپر موقع ملے. اب جب تک کسی پہ سزا اس کو ہوتی نہیں ہے, ثابت نہیں ہوتا, تب تک تو معصوم ہوتا ہے. ملزم تو از اے فیورٹ چائلڈ آف پروسیکیوشن آف کرمنل لا. تو جہاں تک ڈاکٹر یاسمین راشد صاحب ہیں, انہوں نے بڑی خدمت کی ہے پاکستان کی, پنجاب کی, لاہور کی, ہماری ماؤں بہنوں کی بڑی خدمت کی ہے اس آئرن لیڈی نے. جہاں تک صنم جاوید صاحبہ کا تعلق ہے, قوم کی بیٹی ہے, بچی ہماری بہن ہے, اس کو کوئی سزا اس پہ کوئی ثابت نہیں ہے, نہ کردہ گناہوں کی اس میں بیٹھی ہے وہاں پہ. تو جب تک کوئی سزا ان کو ملتی نہیں ہے تب تک ان کا حق ہے کہ وہ اپنا لڑ سکیں. اس کو یہ رنگ دینا کہ خدا نخواستہ کوئی ہم پہ کوئی میسج اس میں نہیں ہے. اس میں صرف میسج اپنے ورکرز کو ہے کہ تحریک انصاف کے جو ورکر ہیں اس بار ان کو موقع دیا جا رہا ہے. اور کل بڑی اچھی بات, جب صوبائی وزیر اعلیٰ گنڈاپور صاحب سے میری بات ہو رہی تھی تو انہوں نے کہا کہ آپ اسپیسیفکلی یہ بات ضرور بتائیے گا کہ خان صاحب اس بات پہ بڑے خوش ہیں اس بار کہ ٹکٹیں زیادہ تر ورکرز کو دی گئی ہیں. اور ایک لفظ ہمارے بیچ یوز ہوا کہ انویسٹر, جو ماضی میں ایک رجحان ہے نا پاکستان میں سینٹ میں, انویسٹر کی بجائے ورکر کو ٹکٹیں دی ہیں تحریک انصاف نے. آپ نے جو کچھ نام گنوائے ہیں, دیکھیں زلفی صاحب نے بھی تکلیف اٹھائی ہے, وہ ملک سے باہر گئے ہیں اور ان کو جانا پڑا ہے, ان کے ایشوز ہیں, کیونکہ وہ تو بیسیکلی اٹک سے الیکشن لڑنا چاہتے تھے, وہ نہیں لڑ سکے. عمر چیمہ صاحب کا تو میں نے نام پروپوز کیا. عمر چیمہ صاحب کا گورنرشپ کے حوالے سے شاید وہ 2 سال کا ایشو بھی ہو, I don't know کہ وہ کہاں تک ہے. باقی اب ہمارے کچھ ممبران خیبر پختونخوا سے ہمارے پرانے ساتھیوں کو ٹکٹیں دی ہیں, جیسے فیصل جاوید ہیں, مراد سعید صاحب ہیں. بڑی مشکل انہوں نے دیکھی ہے, بڑی تکلیف سے وہ گزرے ہیں, اور بہت کم لوگوں کو شاید پتا ہے کہ ان کی والدہ محترمہ سوات آپریشن میں زخمی ہوئی, بیڈ ریڈن ہے, لیکن ان کے بیٹے نے کبھی بھی اس چیز کو ملک کی خدمت کی راہ میں آنے نہیں دیا. پھر وہاں اعظم خان سواتی صاحب ہیں, آپ نے دیکھا ہوگا جس طرح ان کو ان کے گھر جو والوں کو جو تکلیف سے گزرنا پڑا. ہم نے, اگر آپ دیکھیں اوور آل جتنے بھی ہیں, آپ ان کو دیکھیے گا کہ سب زیادہ تر فوکس ہمارے ورکرز پہ ہی ہے. مرزا افریدی صاحب ہیں, ہمارے فارمر ڈپٹی چیئرمین سینٹ, انہوں نے ہمت کی اور اعجاز چوئی صاحب کا پروڈکشن آرڈر انہوں نے جاری کروایا. حالانکہ اعجاز چوئی صاحب کو پروڈیوس نہیں کیا گیا, لیکن بہرحال انہوں نے اپنا انٹینٹ شو کیا
تو ہوپ فلی یہ لوگ آ کے انشاءاللہ تحریک انصاف بیسیکلی جماعتوں کو اپنے ورکرز کو ہی سینٹ میں لانا چاہیے. یہ انویسٹر اور مالدار لوگوں کا رجحان ٹوٹنا چاہیے. ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ. علی محمد خان ساتھ تھے.